علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام 8 کلاس کو میں 8 کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں طالب علموں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ پہلے انٹروڈکشن ویڈیو میں بتا چکا ہوں، اور میں نے آپ کو بتایا یہ بھی تھا کہ ہم باقاعدہ آن لائن کلاسز کا آغاز کر رہے ہیں، تو اسی سلسلے میں آج دوبارہ میں حاضر ہوا ہوں۔ تو آپ کا پہلا جو سبق ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لکھی ہے شبلی نعمانی نے۔ تو آج ہم شبلی نعمانی کا انٹروڈکشن یعنی تعارف کرائیں گے، کب پیدا ہوئے، کہاں فوت ہوئے، والد کا نام کیا تھا، کہاں پہ تعلیم پائی، یہ جتنی بھی ساری معلومات ہے وہ آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور ساتھ آپ کو یہ بھی ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ یہ جتنے ابھی جو میں تعارف بتاؤں گا یہ اکثر بورڈ کے پیپر میں یہ MCQs آتے ہیں۔ تو ابھی سے، کیونکہ ہم 8 میں 9 کا کورس پڑھا رہے ہیں، تو ابھی سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ابھی میں بتا رہا ہوں یہ انٹروڈکشن، یہ سارے MCQs کے تھرو آتے ہیں، تو آپ کو اس سے یاد کر لینا چاہیے، اور گھر میں بھی اس پر ایک پریکٹس کرنا چاہیے تاکہ آپ کو جتنی بھی یہ معلومات ہو آپ سب کو یاد ہو۔ تو شروع کر رہے ہیں ہم۔ مولانا شبلی نعمانی جو ہے وہ 1857 میں پیدا ہوئے۔ یہ UP کے ایک ضلع ہے اعظم گڑھ، اور اس کا ایک قصبہ ہے بندول۔ یہ بندول میں پیدا ہوئے۔ اس کے والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا، اور ابتدائی تعلیم اس نے بندول سے یعنی اپنے قصبے سے حاصل کی۔ اس نے منطقہ، فلسفہ، طبیعت، ریاضی یہ غازی پورہ سے حاصل کی، اور فقہ کا تعلیم رامپور سے حاصل کی۔ اس کے ساتھ اس نے علم اور حدیث کا سہارنپور سے یہ تعلیم جو ہے وہ حاصل کی۔ یہ سارے جتنے بھی علاقے میں نے گنے ہیں یا بتائے ہیں یہ سارے ہندوستان میں ہے، اور کیونکہ اس وقت ہندوستان پاکستان ایک تھا تو اس لیے یہ بڑے اشخاص یا بڑی شخصیت جو ہے وہ سارے اسی علاقوں میں رہتے تھے، تو لہٰذا یہ جتنے بھی میں نے نام گنے ہیں، رامپور، سہارنپور، غازی پورہ، UP، بندول، یہ جتنی اعظم گڑھ، یہ جتنے بھی علاقے ہیں یہ سارے ہندوستان کے علاقے ہیں، ابھی بھی اسی وہاں پہ ہے۔ مولانا شبلی نعمانی نے سر سید کے قائم کردہ مسلم علی گڑھ کالج میں بطور پروفیسر اپنے خدمات سر انجام دیے، اور 1882 میں پروفیسر آرنل کے ساتھ اسلامی ممالک کے دورے کیے، اور وہاں پر اس ترکی حکومت نے اسے تمغہ مجیدیہ سے نوازا۔ انگریز حکومت نے اسے شمس العلماء کا خطاب دیا۔ شمس العلماء کا مینس علماء کا سورج، یعنی اس کے پاس علم کا بڑا ذخیرہ تھا۔ اس کے ساتھ جب سر سید کے وفات ہوئی تو وہ لکھنؤ چلے آئے، اور جب یہ لکھنؤ آئے تو لکھنؤ پر وہاں پر ندۃ العلماء کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا۔ پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ اعظم گڑھ کے مقام پر دارالمنصفین کا ایک اعلیٰ درجے کا تحقیقی ادارہ قائم کیا، جو آج بھی وہاں پر علم اور ادب کے حوالے سے اپنا خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ شروع سے یعنی سٹارٹ سے مولانا شبلی نے مسلمانوں کا اپنا سنہری ماضی یاد دلوایا، اور اسوں کو ابارنے کی کوشش کی، کیونکہ مسلمان زوال پذیر تھے۔ ایک زمانہ تھا کہ پورے بر صغیر پر مسلمانوں کی ساری جتنے بھی بر صغیر پر مسلمانوں کا ایک اچھا دور گزرا، اور پھر بدقسمتی سے کچھ بادشاہانوں کی عیاشیوں کی وجہ سے، کچھ نااہلی کی وجہ سے مسلمان زوال پذیر ہوئے، اور انگریز یہاں قابض ہوئے، اور سارا ہندوستان انگریزوں کے ہاتھ میں چلا گیا، اور مسلمان جو تھے وہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑ گئے، اور مسلمان جو ہے وہ کیا ہوئے، زوال پذیر ہوئے۔ تو مولانا شبلی نے تنقید کے میدان میں مغرب کا اور کچھ جو ہے وہ حالی کا اثر لیا، لیکن اس کا انداز بیان یعنی اس کا تحریر کردہ ہوا جو بھی ہے وہ سب کچھ خالص مشرقی ہے۔ ساتھ میں اس وقت کے جو مغرب ہے اس سے وہ بے خوف ہو کے، کیونکہ مغرب اور ہمارے مشرق کا تہذیب، کلچر، رسم و رواج، روایات بڑے مختلف ہے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ خیر ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، پھر ایک اور ویڈیو میں ایسے ڈیٹیل پہ بات کروں گا، لیکن فی الحال ابھی ٹاپک پہ۔ تو
شبلی کا جو تعلق ہے سر سید کا خمسہ مینز 5، یعنی 5 عزیز قریب دوستوں کا جو انسان کے دوست ہوتے ہیں، اسی طرح سر سید کے جو قریبی دوست تھے 5، اس میں شبلی کا بھی نام ہے، اور اسی وجہ سے وہ اس بیس پہ بھی اسے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے تحریر میں ادب کا نمایاں پہلو کیا ہے؟ نمایاں پہلو اور نصف العین یہ تھا کہ مسلمانوں کے تہذیب اور تاریخ کو نئے انداز سے اور نئے لوگوں کے سامنے لائے، اور مسلمانوں کے اندر یہ شعور ڈالے کہ مسلمانوں کو اندر خود اعتمادی پیدا کرے، اور ساتھ میں مسلمان اپنے مستقبل پر توجہ دے، کیونکہ ہم سارے جو 1857 سے پہلے کی جنگ آزادی سے پہلے کے واقعات ہیں، ہم غلاموں کی طرح زندگی گزار رہے تھے، اور ہم غلامانہ، کیونکہ مسلمان اب اس میں مایوسی پھیل چکی تھی اور وہ اپنی ماضی بھول چکے تھے۔ تو سر سید کا بھی مقصد یہ تھا اور شبلی کا بھی مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر اعتماد پیدا ہو اور وہ اٹھے اور دوبارہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرے۔ یقیناً آپ کو فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ یہ پیراگراف ہے، آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے کچھ جو ہے انٹروڈکشن باقی رہا ہے، نیکسٹ ویڈیو میں وہ دوبارہ کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔